السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ اور ان کے جنگی کارناموں کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کی گئی۔ بات چل رہی تھی جنگ یرموک کی، وہ جنگ جس جنگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 36,000 سے لے کر 40,000 تک مسلمانوں کی فوج کو 2,40,000 رومیوں پہ فتح عطا فرما دی ہے۔ لیکن اسی جنگ کے درمیان ایک بڑا اہم معاملہ درپیش ہوا۔ وہ اہم معاملہ یہ تھا کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو پیکر صدق و صفا، یار مصطفیٰ، یار در غار مصطفیٰ، یار مصطفیٰ در خار، یار مصطفیٰ در مزار، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کماندار اور سپہ سالار بنایا تھا۔ ان کی شہادت کے بعد عین جنگ کے موقع پر حضرت پیکر عدل و انصاف و موافق بالوحی والکتاب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معزول کر دیا۔ تو یہ معزول کرنا کس وجہ سے تھا؟ آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ کہتے عمر نے ان کو معزول کر دیا، بس یہیں پر بات آ کر کے چھوڑی گئی تھی۔ آئیے اس سے پہلے آگے بات بڑھائی جائے، ایک مرتبہ جھوک کر عقیدت و محبت کے ساتھ آقا نامدار کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ پڑھے بابا سے برات صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو معزول کیا تو بہت سارے لوگوں نے تاریخ کی کتابوں میں اپنے اپنے اعتبار سے لکھا۔ کسی کے قلم نے خطا کی اور یوں کہا کہ ایک نعت خواں تھا، نعت ایک شاعر تھا، اس شاعر نے جب پڑھنا شروع کر دیا تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے اور اس شاعر کو بڑے انعام سے نوازا۔ یہ خبر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑ گئی تو حضرت عمر نے ان کو معزول کر دیا۔ یعنی معزول کرنا سخاوت، معزول کرنے کا سبب سخاوت کو گنایا، معزول کرنے کا سبب یہ گنایا کہ آپ نے شاعر کو تحفہ دیا، اس لیے معزول کر دیا گیا۔ اب آپ غور کریں، اگر نعتخواں اور شاعر کو تحفہ دینا غلط ہوگا تو میرے مصطفیٰ حضرت کعب بن زہیر سلمی کو کبھی اپنی چادر نہ عطا فرماتے۔ آقا علیہ السلام حضرت امام بوصیری رحمت اللہ علیہ کے خواب میں آ کر دستے شفا کو نہ پھیرتے۔ اگر نعت خواں کو نذرانہ دینا یا ان کی خدمت کرنا غلط ہوتا، اس کی وجہ سے معزول کیا حضرت عمر نے ان کے بقول، تب ایسی صورت میں بہت سارے اعتراضات اور کھڑے ہو جائیں گے، آیا نعت خواں کو انعام دیا جائے یا نہ دیا؟ تو ان لوگوں نے اپنے اپنے اعتبار سے لکھ دیا، لیکن وہاں اس کو مفتی اعظم نے خواب میں جلوہ دکھایا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ رضا کے جلوے سے مالا مال کر دیا۔ اس نے قلم اٹھایا تو صحابہ مصطفیٰ مدینہ کی عصمت پر جن لوگوں نے حملہ کیا، شاندار بندہ شکل جواب عطا فرمایا۔ اور وہ ذات الحمدللہ مناظر اہل سنت علامہ عبدالستار حمدانی کے ساتھ انہوں نے کتاب لکھی ہے، بڑی شاندار کتاب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے۔ اس شعر کا اگر مطلب بھی دیکھیں گے بڑا دمدار ہوتا ہے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے۔ اس کے اندر بلاغت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی، حالانکہ اس شعر میں بلاغت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی۔ کیوں؟ سر کٹاتے ہیں، وہاں کیا ہے؟ حسن یوسف، حسن یوسف یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا جلوہ دیکھتے ہیں تو انگلی کرتی ہے، یہاں مصطفیٰ کا نام سن کر ہی گردن کٹا دیتے ہیں۔ یہ نام مصطفیٰ کی برکت ہے۔ اور دوسری چیز کیا؟ حسن یوسف میں کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے۔ وہاں انگلی کٹ رہی ہے، وہاں انگلی کٹ رہی ہے، یہاں گردن۔ بولو
وہاں پر انگلی کاٹی نہیں گئی، وہ تو منہ کاٹنے کے لیے چھری چل رہی تھی، تو کیسے انگلی کٹ گئی؟ لیکن مصطفیٰ کی محبت کا یہ معاملہ ہے کہ وہاں دھوکہ نہیں، اپنے ارادے سے اپنی گردن دے رہے ہو، ہے نا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر۔ پھر دوسری چیز کیا معلوم؟ عورت ناقص العقل، عورت ناقص العقل، مرد کامل العقل۔ وہاں عورتوں کی انگلیاں کٹی، یہاں مرد گردن کٹا رہے، بولو نا۔ اچھا وہاں کٹ گئی، بس ایک بار کٹ گئی ختم ہو گئے، لیکن یہاں پر مصطفیٰ کے نام پر ابھی تک لوگ گردن کٹوا رہے ہیں، بولو۔ تو یہ مصطفیٰ کی محبت، عام طور سے محبت میں آدمی مارنا تو جانتا ہے، مرنا پسند نہیں کرتا، لیکن مصطفیٰ کی محبت وہ ہے کہ نام مصطفیٰ پہ لوگ جان کی باسی ہتھیلی پر لے کر جان ٹہلتے رہتے ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ فرماتے ہیں حسن یوسف میں کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ تو اب اس کے اندر آپ نے حضرت عمر نے کیوں حضرت خالد کو جنگ کے دوران معزول کر دیا؟ اچھا جنگ کے دوران معزول کیا، پچھلے ہفتے بھی یہ بات ریپیٹ کی، تو ریپیٹ کر دینا بہتر ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں بولے ہماری وجہ سے اتنی جنگیں جیت رہے ہیں اور ہم ہی کو معزول کر دیا، اب ہم تو لڑیں گے نہیں، تو واپس جائیں۔ ہمارے یہاں یہ ہے، لیکن واہ خالد ابن ولید، واہ واہ، انہوں نے حضرت عمر بھی دیکھ رہے، لوگوں کو معلوم ہو جائے خالد میرا اپنے لیے نہیں لڑتا ہے، تلوار اٹھاتا ہے تو اللہ کے لیے، اور سینے سے لگاتا ہے تو بھی اللہ کے لیے لگاتا ہے۔ اسی لیے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو جو معزول کیا، تو حضرت خالد ابن ولید برا نہیں مانا، بلکہ جو قاصد آیا اس کو کنارے کھڑا کر دیا۔ قاصد کنارے کھڑا ہے، پرچے کو چھپا لیے، اور اس کے بعد جنگ گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر دوران جنگ لوگوں کو بتایا جاتا تو کچھ جذبات میں آ کر ادھر ادھر بہکی باتیں بھی ہوتی، جذبات میں آ کر کے کچھ بھی نکل جاتا، آپس میں انتشار ہو سکتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے چھپا لی بات۔ جنگ میں جب اللہ نے فتح عطا فرمائی، تب لوگوں کے سامنے یہ معاملہ کہ امین امت حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سپہ سالار بنا دیا ہے۔ آئیے اب اسباب سنو۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ چھوڑ کر درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علامہ عبدالستار حمدانی نے اپنی کتاب مدان عرب پہلا حصہ صفحہ 388 سے لے کر صفحہ 398 تک، یعنی 10 صفحے میں خالی ان 10 باتوں کو لکھا ہے کہ حضرت عمر نے حضرت خالد کو معزول کیوں کیا، کیوں معزول کر دیا۔ پہلی چیز یہ کہ رومی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جنگ میں اگر خالد آئے ہیں تو ہم کو شکست ہوگی، بس وہ سمجھتے تھے کہ ساری جنگی ترکیبیں اور جنگی ہوشیاریاں، تدبیریاں اور تدبیریں اور جو ہے دانائیاں اور سیرکیاں، یہ ساری حضرت خالد کے اندر پائی جاتی ہے۔ حضرت خالد اگر ہٹا دیے جائے تو مسلمان مقابلہ نہیں کرنے پائے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان رومیوں کو بتایا، سنو دیکھو میں نے اپنے خالد کو ہٹا دیا ہے، معزول کر دیا ہے، وہ ایک سپاہی کی حیثیت سے ہے، اور اسلام کے لشکر میں اگر کسی سپاہی کو سپہ سالار بنا دیا جائے تو اللہ تعالیٰ حکمت و دانائیاں اس عطا فرما دیتا ہے۔ تو رومیوں کے وہم و گمان کو، جو ان کے دماغ میں بیٹھی تھی بات، اس بات کو نکالنے کے لیے حضرت خالد کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے معزول کیا۔ یعنی آسان لفظوں میں یوں کہو، اسلام کے بچے کے پاور کو بتا دیں۔ بہت سلو ہے یار، اسلام کا بچہ اگر سپہ سالار بن جائے تو اس کا پاور کیا ہوتا ہے۔ اور آنے والے دنوں میں لوگوں نے دیکھا بھی کہ اسلام کا ایک شہزادہ ہی تو آیا تھا ہندوستان، کہا کیا نام تھا، کہا محمد بن قاسم۔ بولو 16 سال کا نوجوان، ہمارے یہاں تو مسلح میں ڈر لگتا ہے 16 سال میں، لیکن یہ دیکھو مسلح امامت پر ہی بھی ہے اور مسلح جہاد پر بھی ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، اور ایک مسلمان کی عزت، مسلمان عورت کی عزت بچانے کے لیے آئے، اور اللہ نے مسلمانوں کی طرف لوگوں کو راغب اور مائل فرما دیا۔ تو یہ بتانے کے لیے پہلے وجہ سمجھ میں آ گئی، اگر آئی تو بولو۔
پہلی وجہ کیا ہے؟ یہ بتانے کے لیے بچہ اسلام کا کتنا پاور رکھتا ہے۔ اب آج کے دور میں ہم تبصرہ نہیں کریں گے، آج کے دور میں ہم تبصرہ نہیں کریں گے، کیوں؟ کیونکہ ہمارے یہاں شدھ بدھ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ جہاں پہ جذبات دکھانا چاہیے وہاں پہ جذبات نہیں آتے، جہاں پہ ہوش مندی دکھانا چاہیے وہاں پہ ہوش مندی نہیں آتی، یعنی بے محل کام ہو رہا ہے۔ معلوم ہے اگر لوہا کیا کہتے ٹھنڈا ہو ہتھوڑے سے مارتے رہیں وہ ٹیڑھا نہیں ہوگا، آپ کے ہاتھوں میں چھالے نکل آئے، لیکن اگر لوہا گرم ہو جائے گا ایک ہتھوڑا مارو ٹیڑھا ہو جائے گا۔ معلوم یہ ہوا ہمیشہ مارا نہیں جاتا ہے، ماحول گرم ہو تب جو ہے اپنی چال چلی جاتی ہے، تب اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرماتا ہے۔ بولو ہمارے حکمت و دانائی سے ہم لوگ خالی ہیں، اتنی خالی ہو گئے کہ اللہ خیر کرے۔ ہر چیز میں تو ہمارے یہاں اپنی قیادت، اپنی امامت اور اپنی سیاست چمکانے کا معاملہ چلتا ہے۔ جو ہارا ہوا آدمی کیسے زندہ ہوگا؟ بولے یہ طریقہ اپنا لو زندہ ہو جاؤ، یعنی غیروں نے دھرم کو دھندا بنا لیا تو ہمارے لوگ بھی کو دھندا بنانے کے چکر میں آئے۔ معلوم ہے اسلام ایسا مذہب ہے جس کے اندر تجارت کرنے کو بھی دین کہا گیا ہے۔ بولو اسلام واحد ایسا مذہب ہے جس کے اندر تجارت کرنا، کاروبار کرنا، حلال روزی کمانا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے دین کا حصہ قرار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بغیر جھوٹ بولے کاروبار کرے، موت آئے تو اللہ شہادت کی موت کا فرماتا ہے۔ اور سلو یار اس پہ ایک روایت اس سے پہلے بھی سنا چکا لیکن مجھے بہت پسند آتی، کاہے بغیر میں سنا۔ ہتیا اورنگزیب کا نام سنا ہے؟ کون ہے یہ؟ تو ہمارا مسلمان بولے گا بادشاہ، ہم نے کہا بادشاہ تو ہے لیکن اور کون ہے؟ الحمدللہ عالم دین بھی ہے۔ بولو عالم دین، ہم نے کہا میرے رضا کا قلم چلا تو محی الدین لکھا۔ بولو محی الدین یعنی دین کو زندہ کرنے والی ذات ہتیا اورنگزیب کے۔ بولو ہتیا اورنگزیب دین کو زندہ کرنے والی ذات ہتیا اورنگزیب عالمگیر کو میرے رضا نے مجدد لکھا ہے۔ بولو جن کی بیٹیاں حافظہ ہیں، بولو جن کی بیٹیاں حافظہ اور بیٹیاں عالمہ اور بیٹے حافظ اور عالم، وہ ہتیا اورنگزیب عالمگیر رہنا بادشاہ ہو کر کے اپنے بچوں کو تعلیم کیا دے رہے ہیں؟ معلوم ہے آپ کے ایک استاذ ہیں ملا احمد جیون رحمۃ اللہ علیہ، فقیر حضرت کی بارگاہ میں حاضر دے چکا ہے۔ لکھنؤ سے قریب ایک جگہ ہے گوسائی گنج سے اندر جائیں تو ایک چھوٹا امیٹھی آتا ہے، بڑا امیٹھی نہیں، چھوٹا امیٹھی، وہاں پہ ملا احمد جیون علیہ رحمہ کا مزار ہے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے نور الانوار، جو مولوی جماعت کے سلیبس میں داخل ہے، اور ایک تفسیرات احمدیہ بھی بڑی شاندار، بڑی مقبول کتاب ہے۔ یہ حد ملا احمد جیون دیکھو ہے بہت بڑے عالم، لیکن انہوں نے حد اورنگزیب عالمگیر کو پڑھایا تو حد اورنگزیب عالمگیر جب بادشاہ بنے تو دل میں خواہش ہوئی کیوں نہ اپنے استاذ کو رمضان میں دلی میں بلا لوں اور اپنے پاس رکھوں، رمضان میں خدمت کروں اور حضرت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھوں۔ بولو میں تراویح کی نماز پڑھوں۔ خط لکھ دیا، عریضہ رکھا، حضور من تشریف لے آئے، شیخ من تشریف لے آئے، میری خواہش ایسی ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ یہاں پر جو ہے رمضان کے ایام گزاروں، تراویح ساتھ میں پڑھ لوں۔ استاد نے بھی کہا شہزادہ ہمارا بڑا ہو گیا، تختے سلطنت پہ بیٹھ چکا ہے، چلو چل کر کے دیکھتے ہیں کر وہ فرق۔ اگر کوئی شاگرد کبھی کبھی استاد سے بظاہر لمبا تانگا ہو جاتا ہے تو وہ سینہ ٹائٹ کر لیتا ہے، یاد رکھو جس کا سینہ ٹائٹ ہوتا ہے اس کا معاملہ بالکل بیکار ہو جاتا ہے، اور جو استاد کے سامنے عاجزی انکساری کے ساتھ آتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ آسمائی بات ہے، عالم اور حافظ اپنے ماں باپ کی قدر کرنا شروع کر دے، اپنے اساتذہ کی قدر کرنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ اسے کیسے بلندی عطا فرماتا ہے اسے خود سنبھال لو۔ اورنگزیب نے بلایا، ملا احمد جیون تشریف لائے، دلی پہنچنے والے ہیں، شاہانہ انداز میں اپنے استاذ کے استقبال کے لیے دلی سے باہر اپنے استاذ کا استقبال کیا۔ سوچو استاذ معمولی اور ہم جیسے مولوی بھی نہیں کہ ایک دم جما کے رہیں، دکھاوا کرے کہ ایسا لباس ایسا معاملہ، یہ نہ وہ ملا احمد جیون جو وقت کا مفتی بھی ہے، محدث بھی ہے، مفسر بھی ہے،
لیکن دنیا نے انہیں ملا کہا، کیونکہ ایک زمانے میں جب ملا کہا جاتا تو بہت بڑے عالم کا لقب ملا ہوا کرتا تھا۔ ملا احمد جیون تشریف لائے، اورنگزیب لے کر کے گئے، ساتھ میں رمضان گزارا، تراویح پڑھی، سحری افطاری استاذ کے ساتھ میں۔ جب رمضان ختم ہوا تب استاذ کو روانہ کرنے لگے، سوچا کہ نذرانہ دیا جائے، تو لفافے میں ایک چونی جانتے ہیں آپ لوگ؟ جو بچے 20 کے اندر کے وہ چونی جانیں گے، 25 پیسے، کیا 25 پیسے، سنتے رہو بھائی، چونی کا کمال بھی دیکھ لیا، 25 پیسے تحفے میں لفافے میں کر کے دے دیے، اور وہاں سے دلی سے چلے آئے کہاں؟ خلد آباد شریف۔ 14 سال خلد آباد میں رہے، 14 سال کے بعد دوبارہ واپس پہنچے دلی، تو جو نظام آدمی دیکھتا تھا، حساب کتاب ٹیکس کا معاملہ دیکھتا تھا، جس کو بولتے ہیں محتسب، تو محتسب کو بلایا اور کہا کہ جب حساب بتاؤ، تو کہا یہاں سے ٹیکس آ گیا ہے، لیکن ایک جگہ سے ٹیکس آنا باقی ہے۔ کہا کہاں سے؟ کہا لکھنؤ کے قریب امیٹھی سے۔ کہا کس کے یہاں سے ہے؟ کہا آپ کو استاذ ملا احمد چیمن کے یہاں سے۔ کیا ان سے ٹیکس لینا ہے یا نہیں لینا؟ حضرت اورنگزیب نے کہا اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا؟ ان 14 سال میں بولے کروڑوں کا معاملہ چل رہا ہے، بڑا ہائی فائی معاملہ چل رہا ہے، کروڑوں کا۔ دیکھو عالم ہے، تجارت کر رہے ہیں، بولو ابو بکر صدیق عالم ہے، تاجر ہے، بولو عمر عالم ہے، تاجر ہے، بولو مصطفیٰ تو عالم غیب ہے، اور اللہ نے انہیں تاجر بھی بنایا ہے، بولو۔ تجارت دین کا حصہ ہے بھائی، اسی لیے دین نے جیسے نماز میں کمی بیشی نہیں کر سکتے، ظہر میں 5 نہیں پڑھ سکتے، ویسے کاروبار میں دھوکہ کو نہیں لا سکتے بھائی۔ اگر لائیں گے تو جیسے نماز گڑبڑا جائے گی، ویسے کاروبار گڑبڑا جائے گا۔ ملا احمد چیمن علیہ رحمہ کو کہا رہنے دو، میں میرے استاذ کو دوبارہ بلاتا اور آئیڈیا سے پوچھتا کہ کہاں سے مانا۔ اب بولا یہ حضور خط لکھا کا حضور پھر چاہتا ہوں، 14 سال گزر گئے، رمضان 7 میں استاذ نے لبیک قبول کر لیا، شاگرد کی آواز پہنچ گیا دلی۔ رمضان میں 7 میں افطاری، 7 میں سحری، گفتگو چلنے لگی کاروبار کے تعلق سے۔ کاروبار کیسا کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کیسا کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ اتنے میں حضرت اورنگزیب نے بات رکھی کہ حضور مجھے خبر لگی ہے آپ کا کاروبار بہت عروج پہ چل رہا ہے۔ کہا بیٹا ہاں عروج پہ چل رہا ہے، لیکن یہ کمال میرا نہیں ہے، یہ کمال تمہاری چمنی کا ہے، بولو بیٹا یہ کمال میرا نہیں، یہ کمال تمہاری چمنی کا ہے۔ اورنگزیب کے علی رحمت الرحمان کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ کہا اے میرے استاذ من، آپ نے چمنی کو تو دیکھ لیا، اب یہ بھی تو سن لے چمنی آئی کہاں سے ہے، کیسے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ چاہتا تو سونا چاندی سب تحفے میں دے سکتا تھا، لیکن میں نے چمنی دیکھ کیوں؟ کہا اس لیے کہ رات میں بھیس بدل کر دلی کی گلیوں میں گھومتا ہوں، تاکہ میری کسی رعایا کو ضرورت ہو تو میں اس کی ضرورت کو کمال کروں۔ ایسا حاکم آتا، ایسا حاکم جس نے اپنے وزیر کو خالی ایک لڑکی کو انصاف دلانے کے لیے ہاتھیوں سے چروا دیا تھا۔ اس انصاف کرنے والے بادشاہ کا نام حضرت اورنگزیب عالمگیر ہے۔ تو حضرت اورنگزیب نے کہا حضور معاملہ یہ ہوا، رات میں گھوم رہا تھا چاندنی چوک میں، ایک بنیا آدمی اس کے گھر میں پانی چو رہا تھا، وہ بڑا پریشان تھا۔ میں بھیس بدل کی بارش کے موسم میں گیا، اس نے کہا اے شخص کیا میرے یہاں مزدوری کرو گے؟ تو میں نے کہا ہاں کروں گا۔ گیا، میں نے رات بھر اس کے ساتھ کام کیا، چھتے پانی چونا بند ہو گیا۔ فجر سے تھوڑا پہلے ہوا تو میں نے کہا میں جانا چاہتا ہوں۔ تو اس بنیے نے کہا کہ تو آپ اپنی خدمت تو لے لو، مزدوری تو لے لو۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر نے کہا کہ مجھے جلدی ہے، میں جانا چاہتا ہوں۔ تو اس بنیا نے جو وہ چمنی مجھے دی تھی، تو وہی چمنی جو میں نے رات بھر محنت اور مزدوری کر کے کمایا تھا، اسی کو میں نے آپ کی بارگاہ میں تحفہ میں دے دیا۔ ذرا سوچئے آپ، محنت سے جب کوئی چیز کمائی جاتی ہے تو اللہ کتنی برکتیں عطا فرماتا ہے، کتنی ترقیاں عطا فرماتا ہے۔ حلال روزی ہمیشہ کمال
जाती है और हराम रोजी बर्बादी का जरिया बन जाती है। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत खालिद इब्न वलीद को क्यों मासूल किया? ताकि बताएं मुसलमान के बच्चों में कितना पावर होता है। दूसरी वजह ये थी कि हज़रत खालिद बड़े अहम, जंग लड़ने में बड़े दिलेर। बताया ना, एक जंग के मौके पर रोमियों की तरफ से कितने आ रहे थे? 60,000। कितने? 60,000। हज़रत खालिद ने हज़रत अबू उबैदा से कहा मुझे 30 आदमी दे दो। कहा 30 आदमी 60,000 के मुकाबले में? कहा जीत हो जाएगी, फतेह लेकर के आए। अरे कहा 60 तो लेकर के जाओ। तो 60 लोगों को लेकर के गया और अल्लाह ने उन्हें फतेह कामयाबी से हमकनार फरमा दिया। इतने दिलेर, इतने बहादुर, डरते वक्त नहीं, एकदम दबा के। तो देखने में आया शेर हमेशा अकेला होता है। और सिलो यार, शेर अकेला होता है लेकिन बादशाह होता है। और शेर जो है ना, खुद डिफेंस अपने ऊपर डिपेंड करता है, दूसरे के भरोसे हुकूमत नहीं करता। जो दूसरे के भरोसे और दूसरे के कंधे पे खेलता है वो दूसरा होता है। जो शेर होता है वो अपने बाजुओं के दम पे आगे बढ़ता है ना। तो दूसरे के कंधे पे नहीं, बाजुओं पे जो भरोसा करे वो बहादुर और शेर कहलाता है। तो हज़रत खालिद इब्न वलीद इतने जबरदस्त। अब जंग ऐसे ही जंग अजनादीन में रोमियों की तरफ से जो सिपह सालार था उसका नाम था वरदान। तो वरदान पहले क्या होता था मालूम? अब कल जंग होने वाली है तो आज जो दोनों लश्कर के कमानदार होते थे सिपह सालार, एक दूसरे को पैगाम भेजते थे हम तुमसे बात करना चाहते, हम तुमसे मिलना चाहते। क्यों? एक दूसरे को बातों की जंग होती थी, अल्फाजों से हार जीत होती थी। जैसे एक लफ्ज बताया ना इससे पहले, रोमी के माहान ने कहा था ए खालिद चले जाओ अपने मुल्क की तरफ, हमें मालूम है कि तुम भूखे हो इसलिए हमारे मुल्क में आए हो, जाओ अपने मुल्क में रहो जाकर के। हज़रत खालिद ने क्या जवाब दिया? तूने सही सुना, लेकिन हमारी भूख खाना पीना नहीं है, हमारी भूख तेरा खून पीना है। और हमको मालूम हुआ है रोमियों का खून बड़ा प्यारा होता है खाने के बाद। तो ये लफ्जों से जंग लड़ी जाती थी। तो वरदान ने बुलाया जंग अजनादीन के मौके पर बात करने के लिए। तो जो कासिद आया तो हज़रत खालिद, देखो एक होता है लफ्जों का देखना, एक होता है हाव भाव, चेहरा और आंखों का पढ़ना। जिस आदमी के अंदर चेहरा पढ़ना, फेस रीडिंग आ गई, आंखों का पढ़ना आ गया, वो धोखा नहीं खाता। क्योंकि आज के दौर में लोग लफ्जों से बहुत खेलते हैं। चेहरा बड़ा अहम होता है प्यारे, चेहरे को देखना, चेहरा क्या हो। तो जो कासिद वरदान की तरफ से खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आया कि वह जो है वरदान आपसे बात करना चाहता है, तो उसके हाव भाव को देख करके हज़रत खालिद समझ गए मामला क्या है, दबाव डाल दिया उसको। सही बता मामला क्या है, सही बता मामला क्या है। तो उसने कबूला कि जहां पर मिलने के लिए बुला रहा है वरदान, उसने चारों तरफ सिपाहियों को बिठा रखा है, आप अकेले जाएंगे तो आपको तन्हा पाकर के वो शहीद करना चाहता है। हज़रत खालिद इब्न वलीद ने सुना, अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला मौजूद रहे। हज़रत खालिद ने कहा मैं तो अकेले जाकर के रहने वाला। क्यों? इसलिए कि मौत और जिंदगी का मालिक वरदान नहीं है, मौत और जिंदगी का मालिक मेरा परवरदिगार है। तो हज़रत खालिद अकेले तैयार हो गए, जाना है तो जाना है, मसला खत्म। हज़रत अबू उबैदा ने कहा नहीं जाना। अब अंदाजा लगाइए इतने निडर हज़रत खालिद इब्न वलीद, और अहम कितने अहम कि जिस तरफ निकल जाए इस्लाम का झंडा लहराता रहा, जिस तरफ निकल के इस्लाम के परचम को बुलंद कर दिया। तब हज़रत उमर ने देखा भाई इतने जज्बात में आएंगे, अकेले जाएंगे, नुकसान होगा तो लोग मायूस हो जाएंगे। तब हज़रत उमर ने सोचा इनको मासूल करेंगे तो ये दूसरे के अंडर में आ जाएंगे, सिपह सालार है, फैसला इनका खुद का होगा, लेकिन ये जब दूसरे के अंडर में होंगे अब इनका फैसला इनका अपना नहीं होगा, ये दूसरे के मातहत में होंगे तो दूसरा जो बोलेगा उनको वो करना पड़ेगा। इसलिए इनको मासूल करके अबू उबैदा को जो है सिपह सालार बना दिया। क्यों? ताकि अब खालिद अपनी तरफ से अकेले ना जाए, अब वही करेंगे जो उम्मत के सिपह सालार अमीन उम्मत अबू उबैदा का हुक्म होगा। तो
تو یہ حضرت خالد کے لیے ایک تدبیری معاملہ تھا، دنیاوی اعتبار سے احتیاطی حکم تھا۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اگر آ رہا ہے تو بولو نا۔ تو سمجھے کہ جو آدمی سمجھے گا اس کے لیے ہر چیز میں خیر ہی خیر نظر آتا ہے، اور جو شریر ہوتا ہے وہ الٹا سیدھا نتیجہ نکال لیتا ہے۔ تو دو وجہ سمجھ میں آ گئی۔ پہلے اسلام کے بچوں کا پاور دکھانا مقصد تھا کہ کیا رومی تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ خالدی ایک اکیلے جنگ کرنا چاہتے؟ نہ، مصطفیٰ کے ہر گلدر کا ہر شہزادہ جب اتر جاتا ہے تو اللہ اسے جنگی تدبیریں عطا فرما دیتا ہے نا جی۔ اور دوسری وجہ یہ تھی، ایسے ہی ایک وجہ اور تھی، دمشق کی پہلے جنگ سمجھو پھر سمجھ میں آئے گا۔ دمشق دو طرف سے، مطلب چاروں طرف سے مسلمانوں نے اس شہر کو گھیر رکھا تھا۔ الگ الگ دروازے ہوتے تھے پہلے شہر میں، دیوار ہوتی تھی نا چاروں طرف، نواز شہر میں دیکھنا دیوار ہے بھی محسوس ہوتی ہے، تو دیوار ہوتی تھی، دیوار اور کچھ گیٹ ہوتے تھے، یہ گیٹ وہ گیٹ، اور وہی دروازہ وہی آنے جانے کی۔ تو دمشق میں جو دروازے تھے الگ الگ لوگ مقرر تھے، ایک طرف ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، ایک طرف خالد بن ولید، ایسے ہی الگ الگ مقرر کر دیے گئے۔ تو رومی لوگ اپنی شکست کا احساس کر لیے کہ مسلمانوں کا محاصرہ گھیراؤ لمبا ہو چکا ہے، اب یہ لوگ چھوڑے اوڑیں گے نہیں۔ تب ان لوگوں کو احساس ہوا کہ ہم کو صلح کر لینا چاہیے، اگر ہم مسلمانوں سے صلح کر لیں گے معاملہ حل ہو جائے، لیکن جائیں کس کے پاس؟ سپہ سالار تو حضرت خالد بن ولید ہے اور بڑے ٹائٹ ہے، بڑا سخت معاملہ ہے۔ تو وہ لوگ بھاگ کر کے ابو عبیدہ کے پاس گئے اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے جو ہے صلح مانگ لی، صلح نامہ مل گیا، امان نامہ مل گیا۔ ادھر دوسری طرف سے حضرت خالد نے دروازے کو توڑ کر کے اندر داخلہ کیا، جنگ کرنا شروع کر دیا۔ معلوم ہوا آگے بڑھ کر کے کہ حضرت ابو عبیدہ سے ان لوگوں نے صلح کر لی ہے اور میں جنگ کر رہا ہوں۔ تو معلوم کیا ہوا، لوگ جو ہے خالی اسلام کا ایک پہلو دیکھ رہے تھے، سختی 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 سختی۔ تو حضرت عمر نے حضرت خالد کو معزول کر کے بتا دیا، اسلام میں سختی کے ساتھ ساتھ جو آدمی آنا چاہتا ہے، اسلام اس کے لیے اپنے رحمت کے بازوؤں کو بھی پھیلا دیتا ہے، رحمت کے بازوؤں کو پھیلا دیتا ہے۔ اس لیے رحمت کو دکھانے کے لیے ابو عبیدہ کو سپہ سالار مقرر کیا۔ سمجھ میں آیا؟ بہت سلو ہے یار۔ اسلام میں ہمیشہ یاد رکھنا سختی اور نرمی دونوں ہیں۔ یہاں پر بھی ایک پہلو بتا دو، دیکھو سختی اور نرمی، اس کی مثال اگر آپ لوگ کہیں تو دے دو۔ کفار سے ہے، کفار دو طرح کے ہیں، ایک پیدائشی اور ایک اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جائے کافر، دونوں میں فرق ہے۔ جو پیدائشی کافر ہے، ایمان لائے تو مصطفیٰ نرمی کرے، سامنے آ جائے تو مصطفیٰ دین کی دعوت دے دے، دین کی دعوت دے دے مصطفیٰ۔ جیسے ہی پیدائشی کافر ہے، سامنے آ جائے مصطفیٰ دین کی دعوت دے دے، تو کہا یہ پیدائشی کافر ہے، اس کو بولتے ہیں کافر اصلی۔ مصطفیٰ جان رحمت کافر اصلی کے ساتھ بڑی مہربانی فرماتے، کیوں؟ تاکہ اسلام کی طرف راغب ہو جائے، مائل ہو جائے۔ بولو سکے کا ایک رخ ہو گیا، اب آپ دوسرا رخ دیکھو، دوسرا رخ دیکھو۔ ایک شخص ہے جس کا نام عبداللہ ابن خطل ہے، یہ ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد اسلام سے پھر گیا، اور جب پھر گیا تو اس نے کیا کیا، اس کی دو باندیاں تھیں، باندیاں یعنی کنیزیں خادمان، اور دونوں جو ہے نا شاعرہ تھی، اپنے انداز میں شاعری کرتی تھی، اور شاعر لوگ بہت ایک دوسرے کی کھچائی کرتے ہیں، شاعر لوگ ایک دوسرے کی کھچائی کرتے ہیں، تو وہ دونوں شاعرہ اس کے حکم سے حضور کی شان میں گستاخیاں کرتی تھی، گستاخیاں کرتی تھی۔ تو پہلے عبداللہ ابن خطل ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد پھر گیا گستاخی کرنے لگا، تو معاملہ کیا ہوا معلوم؟ اب جب مکہ فتح ہوا تو خانہ کعبہ میں پردہ لگا ہوا ہے، اسی پردے میں جا کر کے لپٹ گیا کہ شاید میں بچ جاؤں۔ وہی مصطفیٰ ہیں جو پیدائشی کافر کے ساتھ مہربانی فرما رہے ہیں، وہی مصطفیٰ نے اس مرتد کافر کے بارے میں جب صحابہ نے بتایا کہ وہ ایسا ایسا کر رہا ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ وہ کعبے کے پردے میں چھپا ہے لیکن وہ گستاخ ہے، آقا نے فرمایا اس کو وہیں پر قتل کر دو۔ معلوم یہ ہوا جو
سخت رہا مرتد ہو گیا، مصطفیٰ نے قتل کرنے کا حکم دے دیا، اور جو پیدائشی کافر تھا مصطفیٰ نے بلا بلا کر اسے دین عطا فرما دیا۔ سمجھ میں آیا؟ یہ دو پہلو ہیں، سمجھ میں اگر آیا تو ایک بار بول رہے ورنہ ہم جب سختی بتاتے بولے حضور تو بڑے رحیم ہے، تم اتنے سختی کیوں بتا رہے؟ ارے بھائی سختی مصطفیٰ نے جہاں پر بتائی وہاں پہ کرنے کا نہیں۔ الحب للہ، اللہ کے لیے محبت، تو ساتھ میں آیا کیا البغض للہ، اللہ کے لیے نفرت، مطلب دونوں معاملہ رہے گا بھائی۔ شکر زیادہ ہو جائے تو گئے، شکر کم ہو جائے تو بھی گئے، اور شکر لیول میں رہ گئے تو محفوظ ہو گئے۔ یہی ہے اسلام کا۔ تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو معزول کر کے حضرت ابو عبیدہ کو گورنر مقرر کیا تاکہ بتایا جائے کہ دیکھو اسلام میں نرمی بھی ہے، صلح تو کرو۔ اور اس کے بعد جب حضرت ابو عبیدہ گورنر بنے تو تاریخ بتاتی ہے جنگیں کم ہوئی ہیں، صلح زیادہ ہوئے۔ بولو صلح زیادہ ہوئی ہے، کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے اسلام کو صلح کر کے جب دیکھا تو جنگ کو پسند نہیں کیا، بلکہ صلح کر کے بہت سارے لوگ اسلام کو پڑھنے لگے، اور جب پڑھنے لگے تو اللہ ایمان عطا فرمائے۔ سمجھے؟ 3 وجہ ہو گئی، چوتھی وجہ حضرت خالد کو رومی کہتے تھے بہت سخت ہے بھائی، جب آتے ہیں ڈھیر کر کے چلے جاتے ہیں، جب آتے ہیں اڑا کر کے چلے جاتے ہیں۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کا مقصد کیا تھا؟ نا تم نے خالی میرے خالد کا ایک پہلو دیکھا ہے، میرے خالد کا ایک پہلو دیکھا، بڑا سخت ہے میرا خالد، بڑا سخت ہے، لیکن سنو اللہ اس کے رسول کی جب بات آتی ہے تو میرا خالد بہادر ہونے کے باوجود ہر معاملہ اللہ اس کے رسول کے حوالے کر دیتا۔ یہی وجہ کہ معزول کیا گیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اف تک نہ کہا، پورا لشکر اٹھا کر کے حضرت ابو عبیدہ کے حوالے کر دیا۔ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نرمی کا معاملہ رہا۔ اور یہ بات ایک بات اور بتا دے، بہادر ہمارے یہاں لوگ سمجھتے کیا ہے؟ وہ ہوتا ہے جو دوسرے کو مارتا پیٹتا ہے۔ نہ، بہادر وہ نہیں ہوتا، بہادر وہ ہوتا ہے جس کی ذات پہ حملہ ہو اور وہ سن کر کے ہضم کر جائے، بہادر وہ کہلاتا ہے۔ والکاظمین الغیظ، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے جو غصے کو پینے والا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بشارت کے حقدار ہے۔ اور مصطفیٰ نے کہا جو غصے کو پی جاتا ہے جنت میں جس سے وہ چاہے گا اللہ تعالیٰ اس نور سے اس کا نکاح کر دے گا۔ اور سلو ہے یار غصے کو پینے والا، لیکن کہاں اپنی ذات کی باری جب آ جائے، لیکن جب دین کی بات آئے تو ابھی بتا رہا ہوں ذات کی باری آ جائے۔ حضرت امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں علامہ ابن حجر مکی علیہ رحمہ نے لکھا، الخیرات الحسان کے اندر فرماتے ہیں کہ حضرت امام اعظم حنیفہ جب وصال فرما گئے تو کچھ لوگوں نے خواب میں دیکھا، کہا آپ کی تو بخشش ہو گئی ہوگی، کہا ہاں بخشش تو ہو گئی۔ تو لوگوں نے خوابی میں کہا ارے آپ اتنے بڑے عالم رہے، اتنے متقی پرہیزگار رہے، اتنے نمازی رہے، اتنے پرہیزگار رہے، اللہ نے بخش دیا ہوگا۔ حضرت امام اعظم حنیفہ فرماتے ہیں ہاں اللہ نے بخشا، لیکن تقوی کی وجہ سے نہیں، علم کی وجہ سے نہیں، پرہیزگاری کی وجہ سے نہیں، امامت کی وجہ سے نہیں، میرے اللہ نے میری اس خوبی کی وجہ سے مجھے بخش دیا کہ لوگ میرے بارے میں برا بھلا بولتے تھے، میں سنتا تھا، صبر کرتا تھا، اللہ کو یہ ادا پسند آئی، اللہ نے میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اللہ نے اس ادا کو پسند کر لیا، ذات تصور کریے، اللہ نے اس ادا کو پسند کر لیا۔ ذات کا معاملہ ہے، جب ذات کی بات ہے حساب، ابو بکر کو دیکھو اپنی ذات کی باری آئی تو چھوڑنا شروع کر دیا، لیکن جب مصطفیٰ کی باری آئی تو ڈٹ کر مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ بولو نا، ذات کے لیے ہضم کر لینا یہ کمال ہے، اور دین کے لیے ڈٹ کر کے مقابلہ کرنا یہ مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ہے۔ سمجھ رہے نا، ہمیشہ سکے کے دونوں پہلو کو دیکھنا چاہیے۔ جی 4 وجہ ہو گئی، 5ویں وجہ حضرت خالد ابن ولید۔ اسلام میں بہت ساری خوبیاں ہیں، ان خوبیوں میں سب سے اہم خوبی اخلاق کا اچھا ہونا۔ ہمارے یہاں تو لوگ سمجھتے ہیں ہمارے اعتبار سے اخلاق اچھے ہیں، کس کے اعتبار سے؟ لیکن ماں عائشہ صدیقہ نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے اعتبار سے اچھے۔ ماں عائشہ سے پوچھا گیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا رہے، تو ماں عائشہ نے کیا جواب دیا؟ سراپا قرآن مصطفیٰ کے اخلاق۔
یعنی قرآن کے ایک ایک پہلو پر ایک ایک بات پر عمل کرنا یہ مصطفیٰ کے اخلاق ہے. قرآن نے جہاں نرمی کا حکم دیا وہاں نرمی کرنا یہ اخلاق ہے، اور قرآن نے جہاں سختی کرنے کا حکم دیا وہاں پہ سختی کرنا یہ بھی اخلاق ہے. ہر جگہ نرمی کرنا یہ اخلاق نہیں ہے. ورنہ قرآن نے کہا اے محبوب اپنے دیوانوں کو بتاؤ کفار سے ڈٹ کر کے مقابلہ کرے. اب بتاؤ ڈٹ کر کے مقابلہ کرنا کیا یہ اخلاق سے گرنا ہے؟ کہا نہیں، یہ تو قرآن میں عمل کرنا ہے. قرآن میں جہاں کہا گیا نرمی کرو، نرمی کرنا یہ اخلاق ہے، اور قرآن نے کہا جہاں سختی کرو وہاں سختی کرنا یہ بھی اخلاق ہے. حسن کی سمجھے نا، قرآن پہ عمل کرنا. ورنہ ہر آدمی کی کسوٹی بدلتی رہتی ہے. ایک مثال میں اکثر دیتا ہمیشہ، شرابی چاہتا ہے کہ 2 پیگ پہ بیان ہو جائے. صحیح ہے کہ نہیں؟ حضرات شراب پہ بیان کر دیتے نا حضرات. اب حضرات شراب پہ بیان کر دے، تاریخ شرابی لوگ لینے لگے. آج ہمارے کلو اسٹیڈیم میں ہم لوگ بیٹھنے والے، حضرت آپ کو وہاں بیان ہو، آپ تاریخ دے دیجیے. صحیح ہے کہ نہیں؟ تو اب حضرت وہاں کیا شراب کے فضائل بیان کرنے جائیں گے؟ اور نمازی کیا چاہتا ہے کہ نماز کے فضائل بیان ہو. تو ہر آدمی کی کسوٹی الگ الگ ہوتی ہے. کسوٹی انسان کی بدلتی ہے، رحمان کی نہیں. کسوٹی انسان کی بدلتی ہے، رحمان کی نہیں بدلتی ہے. کسوٹی انسان کی بدلتی ہے، حبیب الرحمان کی نہیں بدلتی ہے. مصطفیٰ کی بھی کسوٹی وہی ہے، اللہ کی بھی کسوٹی وہی ہے. تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نرم دل ہیں، اس نے اخلاق کے حامل ہیں، بہت ہے. یہ لوگوں کو دیکھنا معلوم ہو جائے، پتہ ہو جائے کہ بہت رحم دل اور بڑے مہربان ہیں. جی اس کے علاوہ ایک وجہ اور، جنگ آدمی کیوں کر رہا ہے؟ تو بولے جنگ یار کیوں کر رہا ہے؟ بولے اپنے لیے کر رہا ہے کہ اللہ اس کے رسول کے لیے کر رہا ہے. اگر اپنے لیے کرے گا تو بڑا بنے گا. ہم کو عہدہ ملے گا تو میں کروں گا. جہاں عہدے کا معاملہ دیکھنا سمجھ لینا یہ اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے. اللہ ماشاء کچھ جگہ عہدے مانگنا یہ بھی نبی کی سنت ہے. بولو نا، بولے کہاں پہ عہدہ مانگنا نبی کی سنت؟ اگر نااہل لوگ موجود ہیں سنبھال نہیں پائیں گے تو وہاں پر عہدہ مانگنا یہ نبی کی سنت ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں سب نااہل لوگ موجود تھے. قحط آنے والا ہے، پریشانی آنے والی ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تم لوگ ٹینشن مت لو، اگر تم مجھے اس کا ذمہ دار بنا دو تو میں پورا انتظام کر لوں گا. بولا نا یار. تو یوسف علیہ السلام نے انتظام کیا، عہدہ مانگا. کیوں کہا معلوم ہے 7 سال یہ سنبھال نہیں پائیں گے، لیکن اللہ نے مجھے نبوت کا کمال دیا ہے، میں سنبھال لوں گا. اس لیے کہا تم لوگ رک جاؤ، میں سنبھالنے کے لیے تیار. معلوم ہے شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستہ کے اندر ایک حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں لکھا. فرماتے ہیں تو یوسف علیہ السلام ان دنوں میں جب قحط پڑا ہوا تھا پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتے، پیٹ بھر کے نہیں کھانا کھاتے تھے، تھوڑا سا کھانا کھاتے تھے، اکثر بھوکے رہتے. لوگوں نے پوچھا یوسف علیہ السلام آپ بھوکے کیوں رہتے ہو؟ تو یوسف علیہ السلام نے کیا جواب دیا معلوم؟ اگر میں شکم سیر ہو جاؤں گا، پیٹ بھر لوں گا تو مجھے بھوکوں کے معاملات کی قدر نہیں ہوگی. جب میں بھوکا رہوں گا تب مجھے معلوم ہوگا بھوکوں کا درد کیا ہوتا ہے. بھوکوں کا درد کیا ہوتا ہے؟ مطلب کسی کے درد کو سمجھنا ہے تو اسی لیول پہ آؤ، تب درد کا احساس ہوتا ہے. اور جب اس لیول میں کوئی آتا ہے تبھی درد کا احساس ہوتا ہے. اسی لیے میرے مصطفیٰ نے کیا کیا؟ اللہ نے بھیجا جبرائیل جا کے کہو کون سا نبی بادشاہت والا یا غربت پسند والا؟ تو مصطفیٰ نے جبرائیل کی طرف دیکھا، کہا بادشاہت والا نہیں، غربت پسند. مصطفیٰ نے غربت پسند نبی ہونا پسند کیا. اور ارشاد فرمائے لوگوں اب اگر مجھے تلاش کرنا ہو تو انہی غریبوں میں آ کے تلاش کر لینا. تو مصطفیٰ نے کیوں غربت کو پسند کیا؟ تاکہ غریبوں کے درد کا احساس رہے اور لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جو آدمی غریبوں کے درد کا احساس کرنا چاہتا ہے اس کو غریب کی طرح بن کے رہنا پڑے گا. میرے رضا نے دیکھا تو کہا تھا ہم کو نہ بھولا، ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کے لیے. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سربت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ نے امت کے لیے کیا. جی ورنہ میرا نبی بڑا پاورفل ہے. زور سے بولو نا، چاہے تو ایک پھٹکے میں جنت دے دے. اور سلو بولے ایک پھٹکے میں جنت. ہم نے کہا ہاں ایک پھٹکے میں میرا نبی جنت دینا چاہتا ہے. دیکھو جب دینے پہ آیا تو میرے کریم سے کر
قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ جب میرے کریم کا دریائے رحمت جوش میں آیا تو کہا ایک دو نہیں 10 ایک ساتھ جنت دے دی، 10 کو جنت دے دیا، اور 10 کو نہیں، کبھی بے کسوں کے آقا امام حسن امام حسین کو بھی دے دیا، کبھی ربیعہ کو دے دیا، الگ الگ انداز میں مصطفیٰ نے جنت عطا فرمائی۔ بولو نا بتاؤ، یہ پاور ہے نبی کا، جہاں بانی عطا کر دے، بڑی جنت، بڑی جنت، بڑی جنت، مطلب نہیں سمجھے، جنت پر ہو چکی ہے، جگہ نہیں ہے، جگہ ہے ہی نہیں، اب بس ختم، کوئی گنجائش نہیں ہے، تو جنت بھری ہے، اس بھری جنت میں میرا نبی پاور دکھائے تو اس بھری ہوئی جنت بھی جگہ عطا فرما دے۔ بولو نا، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت عباد کر دے، یہ مصطفیٰ کی شان۔ جی تو حضرت خالد ابن ولید، تو مسلمان جو ہے اپنے نفس کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ کس کے لیے کچھ نہیں کرتا؟ نفس کا مطلب سمجھ رہا ہوں، اپنے آپ کے لیے، اپنی ذات کے لیے۔ ہمارے یہاں تو جیسے کوئی ہو گروپ بنا، میں صدر رہی ہوں، تو مجھ سے پوچھ کے کام کرنا، اگر پوچھ لیے تو نکاح قبول ورنہ طلاق۔ صحیح بولا نا؟ یہی چل رہا ہے نا؟ تو بھیا کائے کے واسطے کر رہے ہو؟ اللہ کے لیے کر رہے ہو کہ اپنے آپ کے لیے کر رہے ہو؟ اگر اپنے لیے کرو تو اکیلے جا کے کرو، اگر اللہ کے لیے کرتے ہو تو جو بندہ اللہ کے لیے کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے رحماء بینہم، آپس سے بڑے مہربان ہوتے ہیں۔ بولو، اللہ کے لیے کرنے والے کا کام بڑا مہربانی کا کام ہوتا ہے، دشمن کے خلاف سخت ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا تو اللہ کے لیے کام، تو حضرت خالد کو معزول کیا حضرت عمر نے، کیا بتانے کے لیے، اے لوگوں سنو، خالد میں جو جنگ کرنے کی صلاحیت ہے، جو آگے بڑھ رہے ہیں مال غنیمت کے لیے نہیں بڑھ رہے کہ اتنا مال ملے گا، اتنا مال ملے گا، اتنا مال ملے گا، اتنا مال ملے گا، نہ، مال کے لیے میرا خالد نہیں آگے آتا۔ اسی لیے جیسے میں نے اس کو معزول کیا تو بغیر چو چرا کے پورا لشکر اٹھا کر کے ابو عبیدہ کے حوالے کر دیا۔ خالد نے اپنے لیے جنگ نہیں کی، جب بھی تلوار اٹھائی تو اللہ اس کے رسول کو راضی کیا ہے۔ بولو نا، اللہ اس کے رسول کو راضی کیا ہے۔ ہمارے یہاں تو تلوار اٹھتی ہے، ہم نہیں بولیں گے کہا کے لیے اٹھتی، صحیح ہے، ڈرائے کے واسطے۔ کچھ لوگوں کے جنازے کی نماز نہ پڑھنے کا حکم ہے۔ جملہ کیا ہے؟ کچھ لوگوں کے جنازے کی نماز، پہلے جملہ سن لینا، اور اگر کوئی اچھلے کودے تو کان پکڑ کے خیر النساء، حوالہ مصباحی، بولو تو یہ سب مسئلے نہیں، میں نے کہا نا خالی نرمی نہیں ہے، اسلام میں سختی بھی ہے۔ آم کٹے گا تو اچار بنے گا، سبزی کٹے گی تو سبزی بنے گی، اور ایسے ہی بولے بڑا پیار آ رہا ہے کیسے کاٹوں، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں گے، چھری چلے گی تو قربانی ہوگی، اور نہیں چلے گی تو صبر ہے۔ تو دکھاوے والی رحمت مت دکھاؤ، دکھاوے والی محبت مت بتاؤ، محبت مت بتاؤ جو مصطفیٰ نے عطا کی ہے۔ بولو ہمیں، جب ایسا چلے گا نظام خود بخود اچھا ہو جائے گا۔ اپنی ذات کے لیے لڑنا جھگڑنا بند کرے، اللہ اس کے رسول کے لیے ہے۔ اور نوجوان کر سکتا ہے ایسا، کیونکہ نوجوان بہت پاورفل ہوتا ہے، اگر چاہے تو سب ختم ہو جائے، حقیقت بتا رہا ہوں، آزما کے دیکھیں، لیکن دین کے لیے لڑو، دین کے لیے لڑو، بھی مشورے سے لڑو، دین کے لیے، دین کے لیے لڑنا، مشورے سے لڑنا اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے، اور جو انہیں پسند ہے ہر کلمہ پڑھنے والے کو پسند ہے۔ جی تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نفس کے لیے نہیں لڑتے، اپنی ذات کے لیے لڑتے۔ جی اب دیکھیں، جنگ کے دوران، جنگ یرموک ہو رہی، اسی دوران ایک رومی سردار حضرت خالد سے اسلام کے بارے میں دلچسپی پیدا پوچھے، یار اسلام ہے کیا، کیونکہ نیا نیا آیا ہے نا، نیا نیا آیا ہے۔ دیکھو جو اسلام کو جانتا ہے وہ کبھی اسلام کو چھوڑے گا نہیں، جو اسلام کو جانتا ہے وہ اسلام کو کبھی، اچھا ایک بات بتاؤ، گوشت کا ذائقہ آپ کو مل جائے چھوڑیں گے؟ زور سے بولو، ارے بہت سیلو بولے ہیں، بولے خالی ایک مثال دی ہے میں نے، کھانے کا ذائقہ، یعنی آپ کی ذات کو جو آپ کے جسم کو پسند ہے آپ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسلام وہ ہے جو خالی جسم کو فائدہ نہیں پہنچاتا،
اسلام کا ذائقہ سب سے پہلے روح میں صلاحیت کرتا ہے، بولو، اور جس کے روح میں اسلام صلاحیت کر جائے وہ اسلام کو چھوڑتا نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی مرتد ہو رہا ہے تو ٹینشن نہیں لینا، سمجھ لینا یہ خود اس کے اندر اسلام داخل نہیں ہوا، اور گندے پیالے میں اسلام جاتا نہیں ہے۔ جو پیالہ اچھا ہوتا ہے اللہ اسی کے اندر اسلام کی عظمت کو ڈال دیتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تبلیغ کرنا چھوڑ دیا، تبلیغ ہونی چاہیے، سمجھانا ہونا چاہیے۔ جی تو وہاں وہ رومی سپہ سالار سردار جس کا نام تھا جرجے، کیا نام تھا؟ جرجے، کچھ لوگوں نے جرجہ بھی پڑھا ہے، تو جرجے البدایہ والنہایہ 7واں حصہ صفحہ 13 کے اندر ہے کیا؟ فقال جرجے یا خالد، جرجے نے کہا یا خالد، کیا کہا؟ بولو سب لوگ بولو، اور بول دو یار، اور بول دو، اور بولو، اللہ 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 اللہ۔ جو لوگ بولتے ہیں یا اللہ کے ساتھ خاص ہے ان کا تو جنازہ نکل گیا، صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ خاص والے پھنسے رہتے ہمیشہ، علی کے سامنے نہیں آتے، جب بھی دھوس جمائیں گے جو جانکار نہیں ان کے سامنے۔ اس نے کہا، یہ جرجے نے کہا یا خالد اخبرنی، اسلام کے بارے میں بتاؤ، اسلام کیا؟ اچھا آپ کو اگر کوئی اسلام کے بارے میں بتائے تو آپ کیا بتائیں؟ آج سے تقریباً 2017 میں ایک بڑے سے ٹیکے والے، بڑے سے اتنا بڑا، سفر میں ٹرین پہ ملا، بچوں کو پہلے ہمارے ساتھ سیٹ اس کی، بچوں کو بیٹھنے نہیں دے رہا، چلو ٹھیک کوئی بات نہیں، لیکن میں بار بار نماز کا ٹائم ہوتا اترتا، وضو مسواک کرتا، وضو بناتا، نماز پڑھتا، پھر آتا بیٹھتا۔ آخر میں فجر بعد بھساول میں اس نے کہا مولانا یہاں میرے بازو میں بیٹھو، چند سوال کریں۔ چند سوالات کیے، من مارتا، میں نے جواب دیا تو آخر میں کیا بولا معلوم؟ اس نے کہا میرے گھر میں اکثر لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، بولو تو اتنی سختی کیوں بتا رہا ہے؟ کیونکہ ڈر رہا ہے کہ اس کے اندر نہ آ جائے، اس کے اندر نہ آ جائے۔ آخر میں پوچھا، بولے یار ہم لوگ کلر کھیلتے ہیں، کلر تو اچھا ہے، کلر کھیلنا چاہیے، اچھا لگتا ہے۔ ہم نے کہا دیکھو اسلام نے کہا ارے چہرہ مت بگاڑو، کیونکہ چہرہ انسان کا اللہ تعالیٰ نے اپنے چہرے پہ بنایا جیسا اللہ کی شان ہے، انسان کے چہرے پہ مارنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ انسان کا چہرہ ہے تو رنگین کر کے اس کو بندر کیوں بنانا؟ انسان کو اللہ نے انسان بنایا۔ ایسے بہت ساری چیزیں مطلب جو ان لوگ کے رہتے ہیں نا نہیں کرانا تھا، بولے جیسا ایشور نے پیدا کیا ویسے رہتے، تو میں تو کبھی کوئی ٹیڑھا بول رہا تھا، پھر میں نے کہا ابھی تو ناڑا بھی نہیں کاٹنا چاہیے، صحیح ہے، ناڑا بھی نہیں کاٹنا چاہیے۔ ہم نے کہا سنو مسئلہ ایسا ہے، ایشور نے اللہ نے پیدا کیا، اس کی زبان بول رہا ہوں، ایشور نقل کفر باشد، اس نے کہا ایشور نے ایسا پیدا کیا ایسے رہنا چاہیے۔ میں نے کہا یار پھر تو ننگا پیدا کیا، کپڑا کائے کو کپڑے کے چکر میں پڑھا۔ اچھا کھانا کھاتے تو پیدا ہوئے نہیں تھے، کھانا بھی نہیں کھانا چاہیے۔ اس کی بتی تھوڑی جلی تو آخر میں بھی جب بتی جلی تب ہم نے حکمت سے سمجھایا، ہم نے کہا اس میں بہت سارے راز ہیں، بہت ساری حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت یہ، ہم مسلمانوں کو یہ ذہن دیا گیا یہ بدن تمہارا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو کاٹنا ہے، جن کو نہیں کاٹنا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو کاٹنا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو نہیں کاٹنا۔ ہم نے کہا وہی کھال ہے، ختنے کی کھال کاٹو تو ثواب ہے، گردن کی کھال کاٹو تو گناہ ہے، بغل کے بال چھیلو تو ثواب ہے، دادی کے بال چھیلو تو گناہ ہے۔ سمجھاتے رہا، آخر میں کہا اچھا تو آپ جو کٹواتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا۔ ہم نے کہا بھائی یہی تو سمجھانا ہے، ہمارے بدن میں ایک ہی کھال ہے جس کو میرے اللہ نے کاٹنے کا حکم عطا فرمایا، بولو جس کو کاٹنے کا حکم ہم نے کاٹا، جس کو بچانے کا حکم ہم نے بچا لیا۔ یہ کہا لاجک بتائیے، تو لاجک چونکہ اب یہ ہر آدمی مرد عورت کو معلوم ہونا چاہیے، پیشاب کا قطرہ جہاں پر، سمجھ جانا تھوڑا سا، پیشاب کا قطرہ جہاں پہ پھنسا رہ جاتا ہے بدبو آتی کہ نہیں آتی؟ نہیں احساس ہوتا تو جا کے طہارت خانے تھوڑا بیٹھ لینا، جو دھویا نہ گیا ہو خاص طور سے، بدبو آتی ہے، سڑنے اور انفیکشن کا خطرہ ہے، تو لوگ انفیکشن کے خطرے سے جوجھتے، اس لیے پہلے میرے اللہ نے اپنے محبوب سے انفیکشن کے خطرات کو دور فرما دیا۔ اور جس کو آج سمجھ میں آ رہا ہے ٹیکا لگاتا ہے لیکن کٹاتا ہے، نہیں سمجھ میں آیا؟ اگر آیا تو بولنا ہے، لگا رہا لیکن کٹا رہا ہے، بولے انفیکشن سے بچ جاؤں میں۔ ہم نے کہا اب انفیکشن سمجھ میں آیا، میرے نبی نے تو 1450 سال پہلے ہی بتا دیا ہے۔
کبھی غیر سوال کرے نا تو ٹھنڈے دماغ سے جواب دے دے. بولے یار یہ انسان تو پہلے بندر تھا نا. تو آپ بھی بہت تکڑمی آدمی. میں نے کہا یار انسان کو پھر بندر ہی کہنا چاہے, بندری بندر والا. لیکن ہم لوگ بندر ہی نہیں کہتے, کیا کہتے؟ آدمی آدم والا. اور سلو بولے یار. معلوم ہے جب اترا تھا, بھائی صاحب میرے گواہ ہیں اور کئی لوگ میرے رشتے دار گواہ ہیں, جب اترا میں اسٹیشن پہ نیچے اتارنے کے لیے آیا, سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ معاملہ اسلام کا صحیح تعارف ہو جائے تو کوئی یہ والا نہیں رہے گا, ہر آدمی یہی والا رہے گا. لیکن ہم کو خود ہی نہیں معلوم اسلام کیا ہے. صحیح ہے؟ کلمہ کتنے لوگ کو یاد ہے؟ بولے حضرت نکاح سے پہلے کلمہ پڑھانا. اب حضرت تو پڑھا دیں گے, تو پڑھ پائے گا؟ کچھ تو نکاح پڑھا لے جاؤ, پڑھو لا الہ الا اللہ, اتنا تو بولے لا الہ الا اللہ, آگے کیا ہے وہی جاننا. اور فرمائش کیا ہے کلمہ پڑھانے کا؟ افسوس ہے, میں خالی کلمے پہ ایک بات بولنا چاہتا ہوں. ایک بات بتاؤ, نکاح کا ٹائم تو فکس ہے, لیکن یہ بتاؤ آپ مجھے موت کا وقت فکس ہے؟ ملک الموت آئیں گے, شام میں آنے والا وہ کلمہ نہ رٹ لے, بتائیں گے نہیں, ڈائریکٹ آئیں گے لے کے چلو. تب ایسے وقت میں اسی لیے شادی میں تاریخ رکھی جائے تو آ کے امام صاحب ہم لوگوں سے کلمہ سیکھ لو. آ کر کے بولے کیا ہوگا؟ کہا نکاح کا بہانہ ہوگا اور آخرت میں اپنا معاملہ بچانا ہوگا. بولا یار کہاں کیسے؟ کہا آقا نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جو مرنے کے ٹائم پہ کلمہ پڑھ لیا اللہ ڈائریکٹ جنت میں داخلہ عطا فرمائے. بھائی صاحب کو تو نکاح کے ٹائم یاد نہیں ہے, مرنے کے ٹائم کیا پڑھیں؟ نکاح کے ٹائم پہ تو یاد نہیں, اس ٹائم پہ کیا پڑھیں گے؟ پوری زندگی میں ون پیس ایک مرتبہ پڑھنے کا. بولے ایک مرتبہ قبول, ایک مرتبہ کلمہ ختم. بولے نماز اللہ قبول کرنے والا ہے, اللہ پیٹ بھرنے والا ہے, بھی کھانا مت کھانا. صحیح ہے؟ اللہ پیٹ بھرنے والا ہے کہ نہیں؟ سب لوگ زور سے بولو اللہ پیٹ بھرنے والا ہے. جب پیٹ بھرنے والا ہے کھانا کھانا بند کر دو. بولے اللہ پیٹ بھرنے والا. اے بھیا پیٹ بھرنے والا اللہ, لیکن اس نے کہا ہاتھ پاؤں سلاؤ اور ہاتھوں سے کماؤ. مصطفیٰ نے کہا سب سے افضل لقمہ وہ ہے جو تم اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے ہو. ہاتھ کی کمائی ویسے زبان سے کلمہ پڑھنا ہے, پڑھو. جرجہ نے کہا, کیا کہا؟ اخبرنی اے خالد, اسلام کے بارے میں بتاؤ. اور پھر کیا کہتا ہے معلوم؟ فاستخنی, سچ سچ بتانا, جھوٹ فساد نہیں. ولا تکذیب, جھوٹ مت بولنا. کیوں؟ فإن الحر لا یکذب, کیونکہ آزاد آدمی جھوٹ نہیں بولتا. کون نہیں جھوٹ بولتا؟ زور سے بولو. آزاد آدمی جھوٹ نہیں بولتا. یہ بتاؤ آپ آزاد ہو کہ غلام؟ زور سے بولو یار. اور آزاد آدمی کیا نہیں کرتا؟ زور سے بولو. یا نام کے آزاد و خالی پہ جھوٹ بول رہے ہو تو اس نے کیا کہا؟ فإن الحر لا یکذب, آزاد جھوٹ نہیں بولتا. ولا تخادعنی, اے خالد دھوکہ مت دینا. فإن الکریم لا یخادع المسترسل باللہ, اور جو آدمی اچھا ہوتا ہے, شریف ہوتا ہے, پیغمبر کے بارے میں غلط بات نہیں بولتا ہے. حل انزل اللہ علی نبیکم سیفا من السماء, کیا اللہ نے آسمان سے ایک تلوار تمہارے لیے تمہارے نبی پہ اتار دی ہے؟ تو تمہارے نبی نے وہ تلوار تم کو دے دی ہے اور کہا اے خالد اسی سے لڑنا. وبما سمیت سیف اللہ, تو آپ کو کس وجہ سے سیف اللہ کہہ دیا؟ اسی وجہ سے آسمان سے تلوار اتری ہے اور تمہارے نبی نے دے دیا, اس لیے سیف اللہ کہہ دیا. تو حضرت خالد نے کہا سنو, ان اللہ بعث فینا نبیہ, بے شک اللہ نے ہمارے درمیان اپنے پیغمبر کو بھیجا. ہمارے درمیان پیغمبر آئے, ودعانا, انہوں نے ہم کو اسلام کی دعوت دی, اسلام کی طرف بلایا کہ اللہ ایک ہے اسی کو سجدہ کرو, اللہ ایک ہے اسی کی عبادت کرو. انہوں نے دعوت دی, ہم ان سے بھاگے, ہم نے ان کو پسند نہیں کیا, ہم بھاگے. پھر کیا ہوا؟ ان بعضنا صدقہ وتابعہ وبعضنا کذبہ وبعدہ, تو ہم میں سے کچھ ایسے رہے جو مصطفیٰ کے قریب گئے, ان کی بات ماننے لگے, اور کوئی ان سے دور بھاگنے لگے. اور جو ان سے دور بھاگے تو میں بھی انہی لوگوں میں سے تھا جو شروع میں ان سے دور بھاگا. مجھے نہیں چاہیے اسلام کی طرف, میں بھی بھاگ گیا. لیکن کیا ہوا؟ ان اللہ
آخذ بقلوبنا ونواسینا، بے شک اللہ ہمارے دلوں کو اور ہماری پیشانی کو پکڑنے والا ہے۔ او سلو بولے یار، ہمارے دلوں پکڑنے والا ہے اللہ، پیشانی کو پکڑنے والا ہے اللہ، تو ہم دور سے بھاگے فَهَدَانَا بِهِ وَبَايَعْنَاهُ، اللہ نے کرم کیا، ہم مصطفیٰ پر ایمان لے آئے، ان کے پیروکار بن گئے۔ اور جب پیروکار بنے تو مصطفیٰ نے مجھ سے کہا انت سیف من سیوف اللہ، اے خالد سنو، تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہو، اللہ کی تلواروں میں سے ایک، وہ سلو بولے کتنی تلوار؟ ایک، کس سے؟ یہ نہیں کہا ڈائریکٹ اللہ کی تلوار، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار، مطلب اور بھی اللہ کی تلوار ہے۔ کہا کون ہے؟ کہا اللہ کی تلوار ابو بکر بھی ہے، بولو نا۔ کہا اللہ کی تلوار عمر بھی ہے، بولو۔ عثمان غنی مولائے کائنات اور ماضی قریب میں میرا محبوب اور میرا رضا، بولو اللہ کی تلوار ہے جی۔ پھر مصطفیٰ نے میرے لیے دعا کی، اے اللہ انہیں نصرت عطا فرما، اسی وجہ سے میرا نام سیف اللہ پڑا۔ وَأَنَا مِنْ أَشَدِّ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ، میں مشرکوں میں سب سے سخت مسلمان، کوئی نرمی نہیں برتتا۔ تو جرجے نے کہا یا خالد الی ما تدعون، اے خالد تم مجھ کو کس کی دعوت دیتے ہو، تم مجھے کس کی طرف بلاتے ہو؟ حضرت خالد نے کہا کہو الى شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، اے جرجے میں تم کو اس بات کی دعوت دیتا ہوں تو گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں، اور مصطفیٰ اللہ کے پیغمبر خاص اور بندہ خاص ہے۔ دعوت کیا ادھر اللہ کی وحدانیت کی طرف، رسول کی رسالت کی طرف دعوت دے، اور اس بات کی طرف کہ جو مصطفیٰ دے کر کے اس کو مان لے۔ کہا اگر نہیں مانا تو، اگر اسلام نہیں لایا تو؟ حضرت خالد نے کہا فمن لم یجبکم، اگر ایمان نہیں لائے فالجزیہ، تو ٹیکس دو، ٹیکس دو، تمہاری جان کی حفاظت کرنا ہمارا کام، تمہاری عورتوں کی عزت کی حفاظت کرنا ہمارا کام، تمہارے گھر کی حفاظت کرنا ہمارا کام، سب کی حفاظت کرنا ہمارا کام، ٹیکس دو۔ اس نے کہا اگر میں ٹیکس بھی نہ دوں، حضرت خالد نے کہا اگر نہیں دو گے تو نؤذنہ بالحرب، ہم جنگ کا تب اعلان کریں گے۔ اے جہاد کا رٹ لگانے والے آؤ اصول جہاد دیکھو کہ اسلام میں پہلے کیا ہوتا ہے، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی جاتی ہے، زبردستی اسلام کو تھوپا نہیں جاتا۔ اگر پسند کر رہے ہو تو آ جاؤ، نہیں پسند کیے تو ٹیکس دے دو، ٹیکس نہیں ہے تب میدان میں آؤ، جو جیتا وہی مسلمان یا تو غازی کہلائے گا اور یا تو راہ خدا کا شہید ہو جائے گا، خبر ہے وہ مسلمان جی۔ اس نے کہا ایسا معاملہ ہے تو سنو، اگر میں اسلام آج لے آیا تو کیا ہوگا؟ تم تو بہت پہلے مسلمان ہو گئے، ہم تو بعد میں ایمان لائیں گے، کیا ہوگا؟ حضرت خالد کا جملہ سنو۔ آج برادریوں میں لڑنے والے سنیں، ہمارے یہاں تو برادری کو لے کر کے اللہ خیر وہ فلاں برادری کا فلاں برادری کا ہے، وہ جو ابا کا نام دادا کا نام پردادا خاتان، لیکن لڑے مر رہے برادری کے نام پر۔ اسلام میں خالی ایک برادری ہے، یاد رکھنا پیارے، قرآن کہتا انما المؤمنون اخوہ، جتنے لوگ ایمان لائے سب بھائی ہے، بولو ایمان لانے والے بھائی۔ اسی لیے جو مرتد ہو جائے وہ بھائی نہیں رہے گا، جو اسلام سے پھر گیا وہ بھائی نہیں رہے گا، اگرچہ خون ہمارا ہے لیکن مرتد ہو گیا بھائی نہیں رہا۔ کیوں؟ کہ ایمان لانے والے یہ برادری کہلاتے، بولو سمجھ رہے ہیں جی۔ اس نے کہا اگر میں بعد میں ایمان لایا تب کیا ہوگا؟ ہم کو اتنا تو نہیں ملے گا کہ میں بعد والا تم پہلے والے۔ حضرت خالد نے کہا سنو منزلتنا واحدہ، ہمارا اور تمہارا مقام ایک ہو جائے گا، ہمارا اور تمہارا مقام ایک ہو جائے گا۔ اسی کو شاعر نے کہا ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا۔ اسلام میں غلام مسلح پر ہوتا ہے، آقا قدموں میں سر رکھ کے سجدہ کر رہا ہوتا ہے، امیر غریب مسلح پہ ہوتا ہے، امیر اس کے قدموں کے سامنے اپنے سر رکھ کر کے اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ یہ اسلام ہے، کوئی چھوٹ چھات نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان چھوٹ چھات لاتا ہے تو سمجھ لینا ہے چھوٹ چھات والے گروپ کے ساتھ رہتا ہے، اسلام میں کچھ ایسا نہیں۔ پھر حضرت خالد سے اس نے کہا اچھا اسلام کے بارے میں اور بتائیے۔ حضرت خالد ابن ولید نے کہا لاؤ مشکیزہ لاؤ، مشکیزہ لایا،
لایا گیا، حضرت خالد نے اس کو ایک مشکیزہ دیا، خود لیا، کہا جیسے میں دھو رہا ہوں ایسا تم بھی۔ حضرت خالد نے وضو کیا، وہ نقل کرتے کرتے ہاتھوں کو دھوتا رہا، بولو نا یار، چہرہ دھو، جیسے حضرت خالد چہرہ دھو رہا ہے وہ چہرہ دھو رہا ہے، مسح کر رہا ہے مسح کر رہا ہے، پاؤں دھو رہا ہے پاؤں دھو رہا ہے، بالکل پورے سارے کام کر رہا ہے۔ حضرت خالد اٹھے، اٹھنے کے بعد 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو کو لیے کھڑے ہوئے، آپ نے پڑھا، جرجے نے بھی 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ رہا ہے، بولو نا یار، تحیۃ الوضو وہ بھی پڑھ رہا ہے حضرت خالد کو دیکھ کے کر۔ معلوم کیا ہوا؟ سنگت کا اثر آتا ہے پیارے، نقل کرو اللہ بلندی عطا فرمائے گا، بولو، اچھوں کی نقل فائدہ پہنچاتی ہے۔ حضرت خالد نے اس کو وضو کرنے کا طریقہ بھی سکھایا، نماز پڑھنے کا سلیقہ بھی عطا فرمایا۔ پھر اس کے بعد جنگ شروع ہو گئی اور آپس میں گفتگو نہ ہوئی، اور جنگ کا نتیجہ کیا رہا معلوم؟ حضرت خالد نے جب دیکھا کہ یار جنگ بڑی شباب پہ پہنچ گئی ہے، جنگ یرموک بڑی شباب پہ ہے، تو حضرت خالد نے ایک نعرہ لگایا، کیا نعرہ معلوم؟ یا اہل الاسلام اثبتوا فإن الجنہ تحت ظلال السیوف، اے مسلمان کے اسلام کے فرزندوں سنو، ثابت قدم رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو تلواروں کے سائے میں رکھ دیا ہے، جہاں جہاں تلواروں کا سایہ ہوگا وہاں اللہ جنت کو ٹھکانہ عطا فرما رہا ہے، بولو نا یار، یعنی جنت کو اللہ تلوار کے ساتھ بھیج رہا ہے، اللہ تعالیٰ جنت کو تلوار کے ساتھ بھیجا، تلواروں کے سائے میں جنت ہے۔ اس کے بعد جنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ 70,000 رومی مارے گئے اور 3,000 مسلمان شہید ہوئے، لیکن اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ 2,40,000 کے مقابلے میں خیر 36,000 سے لے کے 40,000 تک اللہ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی۔ جیسے ہی کامیاب ہوئے، لوگوں نے سوال کیا، اے خالد اتنی تھوڑی تعداد میں جیت گئے، اتنی تھوڑی تعداد میں جیت گئے؟ تو کہا کمال ہمارا نہیں ہے، کمال میری ٹوپی کا ہے، بولو اس ٹوپی میں بھی کیا کمال ہے؟ کہا اتارا ٹوپی، اس میں ایک پھٹا کپڑا لگا ہوا تھا، کھولا، اس میں آقا علیہ السلام کا منہ مبارک شریف تھا، کہا یہ منہ مبارک میرے سر کا تاج بنا ہوا ہے، جب جب میں اسے لگا کر جنگ میں جاتا ہوں میرا اللہ مجھے فتح سے ہمراہ۔ تبرکات کی برکت ہے۔ بہرحال آگے انشاءاللہ اور گفتگو رہے گی، موضوع چلتے رہنا چاہیے کہ روک دینا چاہیے؟ انشاءاللہ آگے اسی اور بڑھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو غیر شرعی کے بات نکلے ہوں، استغفر اللہ رب من سے بات ہوئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔